اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے آج کے لیے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے فقر کے سلسلے میں ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ ہم نے فقر کے لغوی اور اصطلاحی معنی کھولے، اس کو قرآنی استدلال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر ہم نے فقر کو انالیسس کیا اور عرفانی موتی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت زینب علیہ السلام، ان کے حوالے سے ہم نے فقر کو جانچا اور سمجھا۔ اس کے بعد ٹریول کرتا رہا، جس طرح مختلف صحابہ، صحابیات اور اہل بیت سے ہوتا ہوا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ ذات کے حوالے سے ہم نے اس کا تجزیہ کیا۔ پھر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، جنہوں نے فقر کے خانے میں بہت کام کیا، اس حوالے سے جانچا۔ پھر ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دو ہی مین جو سبجیکٹس جو ان کے میجر ان کے ہیں، ایک خودی اور دوسرا فقر۔ تو ہم نے فقر کے حوالے سے علامہ محمد اقبال کو جو ہے وہ ان کا تجزیہ کیا، ان کے کلام مبارک کا، ان کی تعلیمات کا، تاکہ ہم خود پر لاگو کر سکیں اور بینگ اے اچھے ہیومن بینگ کے، بینگ اے گڈ مسلم کے، ہم جو ہیں اپنے آپ میں جو ہے بہتری کی جو ترغیبات ہیں وہ لا سکیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کو لاسٹ جو 3 پروگرامس تھے، تو جناب ان سے کون نہیں واقف، حضرت جلال الدین رومی، اس حوالے سے مولانا روم کے حوالے سے ہم نے فقر کو کھولنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ فقر کے سلسلے میں ہر سچے درویش نے، ہر سچے مومن اور مومنہ نے، ہر ولی اور ولیہ نے اپنی اپنی جو ہے وہ کنٹریبیوشن کی، اور ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ فقر کی راہ تک جو راہ پہ نہیں چلتا، اس میں کوئی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ سیلف ریکگنیشن یا اپنے عرفان کی منزل جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ آج ہم اس سلسلے میں تھوڑا سا جو ہے اس کو مزید اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اور میں نے اس بات پہ سوچا کہ فقر اور خواتین کے حوالے سے جو ہے اس کو کچھ کھولا جائے۔ 21ویں صدی ہے، پچھلے 100 سال میں دنیا میں جہاں مختلف مکتبہ فکر میں، اسکول آف تھاٹ میں بہت چینجز آئی ہیں، تو کچھ کام ہوا خواتین اور فقر کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں میں آپ سے پھر آگے جا کر تذکرہ کروں گی کہ دارش کو اور جن جن اور جو ہے لوگوں نے اس حوالے سے کنٹریبیوشن دی ہے۔ تو اس حوالے سے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو کھولا اور سمجھانے کی کوشش کی، اور حضرت فاطمہ الزہرا کو جو سلطان الفقر ہیں اس حوالے سے جنہوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ پھر علامہ محمد اقبال نے حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے جو ایٹریبیوٹ اور جو ہے ان کے ایک ان کو کنٹریبیوشن دی کہ جس پر بنت رسول راضی نہیں ہے اس کا کلمہ پڑھنا جو ہے فضول ہے، اس سے بڑا جو ہے عورت کا کیا مقام ہو سکتا ہے فقر میں، جو حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی قبل اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو ہم اس کو انالیسس کریں گے سارا کہ کیا کہاں کہاں کیا رول رہا، اور مختلف جو ہے بڑے بڑے اولیاء کرام یا صوفیہ کرام نے کیا اس کو کنٹریبیوشن دی، یہ ہم آئندہ آنے والے پروگرام میں اس کی تفصیل دیں گے۔ بہرحال آج جو میں گفتگو کروں گی، بجائے اس میں بتانے کے کہ کیا ان کا حصہ کیا ہے، سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد جو ہے جوہر الہی کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ جو جوہر الہی کا عرفان ہے وہ صرف فقر کے ذریعے ممکن ہے۔ ایک تو یہ بات آپ سمجھ لیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات کہ عرفان یا خود شناسی جو ہے، سیلف ریکگنیشن جو ہے، وہ اصل میں کچھ جاننے اور پانے کا نام ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں ترقی حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، اسی طرح خدا کا عرفان حاصل کرنے
اور یعنی وحدانیت کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے جوہر الہی یا عرفان الہی کا علم حاصل کرنا ہے، اور دعا جو ہے وہ عرفان الہی کے بغیر نامکمل رہتی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں جب وہ انسان اللہ کو جب تک جو ہے پہچانے نہ، شناخت نہ کرے، وہ عرفان حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو عقل کے ذریعے شناخت کرنا ممکن نہیں، کیونکہ عقل محدود ہوتی ہے، اور عرفان الہی، جوہر الہی فہم سے بالا تر ہے۔ اگرچہ انسان عقل کے ذریعے کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کر سکتا ہے، لیکن روح کا جو تعلق ہے وہ عالم امر سے ہوتا ہے۔ روح کی پہنچ کہاں تک ہوتی ہے؟ کائناتی فرمان تک ہے، جبکہ عقل کی رسائی صرف مادی دنیا تک محدود ہے۔ جب انسان مختلف اشیاء کا علم سیکھتا ہے تو اپنے سفر میں کئی مقام پر پڑاؤ کرتا ہے۔ اس طرح روح عرفان الہی، معرفت الہی کا علم حاصل کرتی ہے۔ کب کرتی ہے؟ جب وہ مادی دنیا سے اوپر اٹھتی ہے۔ ایک بندہ صرف گھر کی چار دیواری میں رہتا ہے اور کچھ نہیں سیکھتا تو وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرے الفاظ میں بندے کو خدا کو اپنے آپ کی تلاش کرنا پڑتی ہے، اور کیسے وہ پوری ہوتی ہے؟ اس طرح جب تک انسان اپنے اندر اتر کر اپنے آپ کو نہیں پڑھتا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرنے ہے، اپنے آپ کو تلاش نہیں کرتا، تو وہ نہ اپنے آپ کو جان سکتا ہے اور نہ جو ہے وہ اپنے رب کو جان سکتا ہے۔ تو زندگی کے دوسرے جہاں اب معاملات کی طرح خواتین کے لیے بھی میں یہاں پہ عرض کروں گی کہ معاشرے میں فقر کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے عمومی طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ تصوف یا عرفان الہی عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس میں معذرت کے ساتھ اکثر جو کم علم علماء ہیں ان کی طرف سے بے ظرفی اور بے انصافی برتی گئی ہے، اور وجوہات اس میں سے اولین وجہ صرف یہ دے دی گئی کہ ان کا کام صرف تخلیق اور دنیاوی جو معاملات کی طرف توجہ کرنا ہے، لہٰذا خواتین کو مذہبی معاملات کی گہرائی سے دور رکھا جائے۔ اب صرف دین اسلام کی بنیاد اور صحیح عقیدے کو نہ سمجھنے کی بنا پر جو ہے، یا کم علمی کی بنا پر یا کم فہمی نے خواتین کے لیے کئی جو ہے وہ تعصبات کو جنم دیا۔ تاہم میں یہ ضرور کہوں گی کہ ظاہر ہے مل جل کر نظام چلانا چاہیے، تو خاتون کے لیے اپنے شوہر سے بیعت کی اجازت دینا ضروری ہے۔ اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی جو صاحب بصیرت باپ ہوگا نا، یا کوئی صاحب بصیرت جو آپ کا شوہر یا لائف پارٹنر ہوگا، وہ عورت کو اس کے حق سے کبھی محروم نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بات جو صاحب بصیرت باپ یا شوہر جو ہے وہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو کسی عورت کا شوہر اور نہ ہی اس کا باپ اس کو جزا اور سزا کے عمل میں ہاتھ بٹانے جو آگے آئے گا۔ لہٰذا اب یہ خواتین پر منحصر ہے کہ کس طرح وہ احسن طریقے سے، جہاں دوسری طرف وہ دنیاوی معاملات چلا رہی ہیں، اس معاملے کو بھی وہ حسن نظر سے حل کریں۔ لہٰذا یہاں پھر خواتین کو جو لیم ایکسکیوزز ہیں، جو بہانے وہ کریں، ان کے اس معاملے سے نکلنا ہوگا اور ابدی اہمیت کے اس معاملے کو دیکھنا ہوگا۔ قرآنی استدلال کی روشنی میں عورت اور مرد جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تو عورت اور مرد اللہ کے نزدیک جو ہیں برابر حیثیت رکھتے ہیں۔ چوتھے پارے میں ہے، بے شک میں کسی کی محنت کی اجرت ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، آپ سب ایک دوسرے سے ہیں۔ کتنا بڑا مالک نے یہاں پر جو ہے وہ ایک انصاف پسند جو نظریہ آپ کے سامنے کھول کے پیش کر دی ہے کہ میں کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، ایکویلٹی کا، اور پھر یہ کہ آپ سب ایک دوسرے سے ہیں، کہہ دیں کہ نہیں ہے۔ پھر پارہ نمبر 16 میں آیت نمبر 97 میں پھر جو ہے وہ آگے بیان کیا، اگر ایسی چیز کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے، اس میں بھی غور کریں اس پر، بعض کو بعض پر فوقیت عطا کی، مردوں کو وہی حصہ جزا ملے گی جو انہوں نے کمایا ہوگا،
اور عورتوں کو وہی حصہ ملے گا جو انہوں نے کمایا۔ اس لیے بھائی اپنی کمائی کی فکر کریں ذرا۔ جو بھی نیک کام انجام دیتا ہے، مرد یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم یقیناً اسے پاکیزگی کی زندگی عطا کریں گے، اس کے صحیح کاموں نیک اعمال کا اجر انعام دیں گے، جو نیک کام وہ کرتے رہے۔ یعنی کنکلوژن اس کا یہ نکلا کہ اللہ کے نزدیک تقوی کے اختیار اور اجر میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اس طرح تمام قرآنی استدلال اور آیت مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ آتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ جب بات آتی ہے تقوی اور پرہیزگاری کی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرد اور عورت جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ روح جو ہے وہ مجرد ہوتی ہے، نہ مذکر ہوتی ہے نہ مؤنث ہوتی ہے۔ آپ بتا دیں، کہہ دیں کہ عورت میں اگر مؤنث ہے روح یا مرد نہیں، روح مجرد ہوتی ہے، نہ وہ مؤنث ہوتی ہے نہ وہ مذکر ہوتی ہے۔ اگرچہ مرد اور عورت اپنی ظاہری جو ہے حیت کے لحاظ سے مختلف ہیں، اور اسی اعتبار سے معاشرتی طور پر ان پر مختلف جو ذمہ داریاں دونوں پر عائد ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک مذہبی فرائض اور اخلاقی کردار کا ذکر آتا ہے وہاں دونوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تاہم اسلام کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ صحیح اسلامی نظام کا قیام تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں اپنے کردار احسن طریقے سے ادا کریں اور عدل و مساوات پر مبنی جو ہے معاشرہ جو قائم کریں۔ قرآن نے جہاں انبیاء کرام اور پیغمبروں اور رسول کا ذکر کیا، وہاں قرآن مجید میں نیک عورتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ نیک عورتوں کی شان میں پھر وہ حضرت مریم اور فرعون کی بیوی جو ہے وہ آسیہ کا بھی ذکر آیا۔ سورہ مریم جو ہے وہ حضرت مریم کی شان میں اتاری گئی۔ پھر جہاں کلمہ طیبہ کا ذکر آتا ہے ان عورتوں جنہوں نے کلمہ طیبہ کی صفت پائی، شجر طیبہ کا رول ادا کیا، پھر ان عورتوں کا بھی ذکر آتا ہے، جس طرح مردوں میں ذکر ہے ان عورتوں کا بھی ذکر آتا ہے جنہوں نے کلمہ خبیثیہ کا یا شجر خبیثیہ کا رول ادا کیا۔ ان میں نوح اور لوط اور ابو لہب کی جو بیوی ہے اس کو لعن طعن کیا گیا۔ یہاں میں ایک مزید آیت قرآنی استدلال کی روشنی میں بیان کرتی چلوں۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں یہ کلیئرلی آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں۔ اس میں لکھا ہوا ہے بے شک وہ جو ایمان لاتے ہیں اور جو ایمان لاتی ہیں، اور وہ جو عورتیں مسلمان ہیں، جو مومن ہیں اور مومنہ ہیں، جو فرمانبردار مرد ہیں جو فرمانبردار عورتیں ہیں، یعنی دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، جو راست باز مرد راست باز عورتیں، صابر عورتیں صابر مرد، اللہ کے آگے جھکنے والے مرد، اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکنے والی عورتیں، اور ڈرنے والے مرد ڈرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے والی عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی حیا کرنے والے یا شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد ذاکر اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں ذاکرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں میرے مالک کا نظام آپ سمجھیں کہ یقین جانے ایک اچھی فیملی، ایک اچھا معاشرہ، ایک صحیح عدل اور مساوات پر تبھی قائم ہو سکتا ہے جب دونوں جو ہیں یہ اس طرح کھول کے بیان کرتی ہے قرآنی استدلال کی روشنی۔ تو روحانی علماء بتاتے ہیں کہ روح کے تصور کے بارے میں، بیشتر اس کے کہ میں اور جو ہے تاریخ کو اٹھا کے آپ کو خواتین کا کردار بیان کروں، پہلے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ روح کا جو کانسیپٹ ہے جو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ روحانی علماء کیا بتاتے ہیں کہ روح کے 70,000 پرت ہیں، اور ہر پرت انسان کے اندر جو ہے کیا ہے، اس کی اپنی صلاحیت ہے
ایبلٹی ہے، یہ صلاحیت، یہ ایبلٹی ہر مرد اور ہر عورت میں موجود ہے، کیونکہ روح مجرد ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں۔ مالک نے، آپ دیکھیں نا، غور سے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھے، کھول کھول کے بیان کیے۔ دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے، کرتی ہے، تدبر کرتا ہے، کرتی ہے، تو اس پر راز منکشف ہوتے ہیں، اس کے حواس اجاگر ہوتے ہیں۔ دن کے حواس اور ہیں، رات کے حواس اور ہیں۔ اس کو پھر جب اپنا آپ جسے وہ روشنائی حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کی شناخت کرتا ہے، تو پھر وہ اصل میں اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں۔ یہاں خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، میں نے رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، صحت دے، تو یہ اقتباس جو ہے وہ ایک میں نے خواجہ شمس الدین عظیمی کی کتاب سے ان کی ہے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے 101 خواتین اولیاء کرام کے حوالے سے۔ تو اس میں ایک بڑی خوبصورت انہیں مثال دیجیے، انہوں نے کہا ایک بڑی پیاز لیجیے، اس کی پرت اتاریں، پیاز کے وسط میں جو ڈنٹل ملے گا، اصل میں اس کے ساتھ تمام پرت جو ہیں وہ چپکے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، پیاز کھولیں، اس کے ساتھ ایسے ایسے لیئرز بنی ہوتی ہیں۔ تو یہی مثال جو ہے روح کی ہے۔ ڈنٹل کو اگر روح مان لیا جائے، وہ ڈنٹل جو درمیان اس کو روح مان لیں آپ، تو کیا ہے جو پرت ہے؟ ایک صلاحیت ہے۔ جس طرح پیاز کی ہر پرت میں پیاز کی خاصیت موجود ہے، اس طرح روح کا ہر پرت میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا مظہر ہے۔ بڑی انہوں نے خوبصورت مثال دی ہے۔ روح مجرد ہوتی ہے، یعنی روح عورت یا مرد نہیں ہوتی۔ اس سے بڑا خدا کا کیا انصاف ہوگا، اس سے بڑا کیا عدل ہوگا۔ روح کی پرتوں کے الگ الگ ظاہر میں جب ظاہر ہوتے ہیں، تو پھر ہم وہ مذکر و مؤنث کے روپ نظر آتا ہے۔ کیسا کمال ہے اس کا، اس کی تخلیق کا کمال ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہر عورت اور مرد روح کا روپ بہروپ ہے۔ کیا ہے؟ مرد اور روح کا روپ بہروپ ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنی روح سے شناسائی حاصل کر لیتا ہے، تو اصل میں وہ اپنے رب کا ادراک حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے ماورائی طاقتوں اور علوم اور اسماء الہی کا علم حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ علم لدنی حاصل کر لیتا ہے، وہ علم جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ معذرت چاہ رہی ہوں، کچھ گلے میں ایسے ہو رہا ہے۔ نتیجتاً جب وہ اسماء الہی کے علم حاصل ہوتا ہے، علم لدنی اس کو حاصل ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معتبر ہو جاتا ہے۔ جب وہ بندہ معتبر ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے، خدا کا حقیقی نائب بن جاتا ہے، اس کے حقیقی نائب ہونے کا منصب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو ایک جیسا پیدا کیا ہے۔ یہ ارواح اس ظاہری مادی دنیا میں نے بتایا عورتوں اور مردوں کے روپ میں ظاہر ہوتی ہیں۔ کیوں ظاہر ہوتی ہیں؟ اب یہ دیکھیں، اس میں بھی حکمت ہے، تاکہ جس کاموں کے لیے وہ بھیجی گئی ہیں وہ اپنے کام پورے کر سکیں۔ جیسے میں نے بتایا، روح بذات خود مجرد ہے، یعنی وہ نہ مذکر ہے، نہ مؤنث ہے، نہ مرد ہے، نہ عورت ہے۔ خدا اور روح کے درمیان تعلق کو سمجھیں۔ خدا اور روح کے درمیان صرف عشق حقیقی اور عشق کے کلمے کا تعلق ہے۔ لہٰذا بلا تخصیص جنس ہر فرد کا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اس کا اندر کی دنیا سے یعنی روح کے ذریعے خدا کا عرفان حاصل کرنے کا وہ برابر کا حقدار ہے۔ لہٰذا عورت کو عورت ہونے کی بنیاد پر اپنے آپ یعنی خدا کی شناخت اور عرفان سے محروم کرنا ناانصافی ہے۔
اگر دور رسالت کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ صرف مرد صحابہ کرام نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کردار ادا کیے، بلکہ وہاں بھی خواتین صحابیات نے بھی سلامتی اور امن کا درس اور نور رسالت پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، اور مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت حاصل کی۔ اب ظاہر ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس بات کو سب لوگ سمجھے اور خواتین بھی سمجھے اس بات کو، وہ بھی جو اپنی جو سیلف ریگولیشن جس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہیں، ٹھیک ہے تخلیق بچوں کی کریں، وہ بھی پالیں سر، لیکن اپنے رب کی بھی تو شناخت کریں نا۔ اس سے معاشرے میں بڑی بہتری آئے گی، فیملیز میں بہتری آئے گی، اوورآل جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک جو اس وقت زوال پذیر کا شکار ہیں، ایک چیزیں جو ہے بہتری کی طرف آئیں گی۔ تو تاریخ کے اوراق پلٹیں تو یہ حقیقت اشکار ہوتی ہے، تاریخ جو ہے صرف مرد صوفیہ کرام اور اولیاء کرام سے نہیں بھری پڑی، بلکہ مردوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ مرتبہ کی حاصل برگزیدہ اولیاء کرام بھی ایک طویل فہرست ہے۔ وہ کیا ہے، اس سلسلے میں آگے جو ہم بڑھنے کے لیے جو ہے پھر جو ہے اس بات کریں گے۔ تو پروگرام کی طوالت کے پیش نظر آج میں یہیں اس کو وائنڈ اپ کر رہی ہوں، لیکن ختم کرنے سے پہلے تھوڑے سے کھلے دل کے ساتھ میں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں۔ آج کے لیے میری تمام فرقوں سے ایک سوال ہے کہ آپ یہ تو مانتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی والدہ محترمہ جو ہیں زہرا، جن کے بطن سے تمام اولیاء کے جنہیں سردار ایک ہیڈ پیدا ہوئے ہیں، وہ ایک بہت ولیہ عورت تھیں، یا سلطان بہو رحمۃ اللہ کی والدہ جو ہیں وہ جن کے بطن سے سلطان بہو پیدا ہوئے، وہ بہت ولیہ تھی۔ مطلب یہ کہ کیا ہے لوگوں نے کام یہ سارا۔ مجھے یہ اب صرف یہ بتائیں، رات ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ پھر جو 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، وہ جو 1,24,000 پیغمبروں کے جو پیدائش ہوئی ہے، اس کے لیے جن ارواح کو چنا گیا، جن خواتین کے بطن کو چنا گیا، جن سے وہ نبی پیدا ہوئے، ان کو آپ کہاں رکھتے ہیں؟ مورخ نے، تاریخ نے اور ان کی قلم نے تھوڑا بہت بس آٹے میں نمک کے برابر ہی حصہ ان کا ڈالا، ان کا حصہ بہت بڑا ہے۔ سوچئے ذرا، کیا عورت نبوت کی ماں نہیں ہے؟ ان آپ 1,24,000 انبیاء کرام کو، ان کی ماؤں کو آپ یا ان خواتین کو کہاں رکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں تھوڑا آگے بڑھیں گے۔ اگلے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آج کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔